ہاں، ایسے تو بہت سے ڈائلاگس ہوتے ہیں کہ جو یعنی اتنی روانی میں لکھے جاتے ہیں ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا ہمارے قلم سے نکل رہے ہیں. صحیح. اور محفوظ ہو جاتے ہیں ہم. ایک تو ان لو آلویز بی پازیٹیو، یہ میرا ایک سینٹینس تھا جو بہت مشہور بھی ہوا، جو میرے محجور نشیمن میں چلا جی میری ناول میں. اب اس طرف اسکرپٹ رائٹنگ کی طرف آپ نے جو لکھا آپ ماشاءاللہ لکھ رہی ہیں. اور آپ یہ بھی بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ آپ کے کون سے سیریل جو آپ ابھی آن ایئر ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں؟ میرا ایک ہی سیریل فی الحال آن ایئر ہوا ہے ہم ٹی وی سے، تڑپ نام سے، جو بابر جاوید پروڈکشن کا ہے. جی جی. اور آنے والے وقت میں جو شوٹ پہ جانے والے ہیں وہ میرا ARY سے ثنا شانواز کے ساتھ میں نے کیا. ثنا شانواز یہ نیکسٹ لیول پروڈکشن کے ساتھ. ایک میں نارمل پروڈکشن کے ساتھ کر رہی ہوں سیریل، وہ شوٹ پہ جانے والا ہے. میں سٹ کام لکھ رہی ہوں ARY کے لیے جی جی آئس میڈیا کے ساتھ. بہت خوب. باقی میری ٹیلی فلمس آتی ہیں ARY پر آن ایئر گئی ہوں. یعنی کہ مکمل جب یہ چل رہا ہے جیسے تڑپ بہت پاپولر ہو چکا ہے اور وہ ابھی دیکھیں آئی تھنک اس کے 3-4 ایپیسوڈ آ چکے ہیں اور بہت اچھی ریٹنگ میں جا رہا ہے وہ ڈرامہ، بہت پسند کیا جا رہا ہے. اس میں جو آپ نے وہ ایک پبلشر کا رول دیا یا بہت اچھا لکھا، وہ ایک عکاسی ہے دیکھیں معاشرے میں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. بالکل. تو یہ بھی اصلاح ہوتی ہے، اپنے معاشرے کی اصلاح ہے کہ آپ دیکھیں جو ہمارے ارد گرد کے حالات ہیں اس کی آپ عکاسی کرتے ہیں. تو بہت خوبصورت لفظوں سے بہت اچھی آپ نے اسکرپٹ رائٹنگ سے اس کو نبھایا ہے. تو کیا کہتی ہیں تڑپ کی کامیابی کے بارے میں؟ الحمدللہ کامیابی تو اللہ کی طرف دین ہوتی ہے. باقی ہمارے فیملی اور فرینڈز ہوتے ہیں، ان کی دعائیں ہوتی ہیں، لک ہوتی ہے، یہ سب چیزیں کامیابی ہوتی ہیں. ورنہ انسان کی اپنی کوشش، ذاتی کاوش نہیں ہے اس میں. صحیح. اور یہ ایک پراپر ٹیم ہے. ماشاءاللہ پروڈکشن اچھی تھی، ڈائریکٹر ندیم صدیقی بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ڈائریکٹ کیا. پھر جبران صاحب نے اپنے رول میں پوری طرح اترے ہوئے ہیں. بابر علی ابھی آئیں گے اور باقاعدہ طور پر واضح طور پر نظر آئیں گے کہ اپنے رول میں بہت اچھے طریقے سے انہوں نے پرفارم کیا. اور اس سیریل کو لکھنے کا مقصد تو ہم جو ہے وہ ایک تقابلی جائزہ ہے ہماری زندگیوں کا، کہ ایک طرف کچھ ہے ایک طرف کچھ ہے. ایسا نہیں ہم کہہ سکتے کہ ایک کردار مکمل طور پر مثبت ہے، ایسا کوئی بھی نہیں ہے. وہ چاہے زنیرہ ہے، وہ ہانیہ ہے، یا وہ جبران ہے، اور کوئی مکمل طور پر نیگیٹو بھی نہیں ہے. بھلے وہ ایک بلیک ایڈیٹر ہی ہے، وہ نیگیٹو نہیں ہے. ان کی اپنی خواہشات ہیں، اپنے نظریات ہیں جنہیں لے کے انسان چلتا ہے. اور اگر غلط چلتا ہے تو پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ پھر سامنے آ جاتا ہے سوسائٹی کا. صحیح. یعنی کہ ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ بالکل اس کا مرکزی خیال یہی ہے کہ ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں. صحیح. ماشاءاللہ یہ بہت اچھا آپ نے اس کو کیا. مکمل طور پر ہم ایک تصویر کو دیکھ کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مکمل ہے. جی جی. اس کی ہمیں گہرائی میں دیکھنا. بہت خوب. سکے کے دو رخ ہوتے ہیں. بہت خوب. اور باقی جو آپ کے ابھی پروسیس میں ہیں وہ بھی آئی تھنک ہم امید کریں گے کہ اسی طرح وہ بھی آپ نے بہت خوبصورت جیسے یہ نظر آ رہا ہے. ابھی ایک ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اگلی قسط آنے کے لیے بھی، کہ لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ جی نیکسٹ ایپیسوڈ جیسے آتی ہے ہم اس کو دیکھیں. یہ ہوتی ہے کامیابی. یعنی کہ آپ کے لفظوں سے جو ہوتا ہے وہ ایک لوگوں کا ایک رشتہ جو آپس میں بندھن ہو جاتا ہے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے. کہ ہم لوگ ویٹنگ میں ہوتے ہیں جی جیسے وہ آئے ہم دیکھیں. تو ابھی اس میں ویورشپ بھی بہت زیادہ ہے. آپ دیکھ لیں ان کے یوٹیوب چینل جو ہے ہم ٹی وی ہو گیا، اس کے اوپر کتنی ویورشپ ہے اس ڈرامہ کی. تو یہی کامیابی ہے آپ کی، اور آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا لکھ رہی ہیں. اور یہ بھی معاشرے کی اصلاح ہے، ایک میسج ہوتا ہے آپ کی طرف سے کہ معاشرے میں جو آپ عکاسی کر رہتی ہیں. جی. جو کچھ ہم لوگ دیکھتے ہیں، ہم لوگ جو آبزرو، ظاہر اپنی ہر انسان کی اپنی آبزرویشن ہوتی ہے. وہ جو آبزرو کر رہا ہے، وہ جو محسوس کر رہا ہے، وہ اپنے قلم کے ذریعے اتار دیتا ہے. باقی ہر کسی کے دیکھنے کا اور سمجھنے کا اپنا انداز ہے، اپنی صلاحیت ہے. کوئی کسی نظریے سے دیکھ رہا ہے، کوئی کسی تناظر میں لے رہا ہے اس چیز کو. لیکن بہرحال ایک قلم کار کی رسپانسبلٹی بھی بنتی ہے کہ وہ اصلاح کرے اپنے قلم کے ذریعے، وہ جس بھی طریقے سے کرے. ہاں جی. مقصد اس کا اصلاح ہوتا ہے سوسائٹی کے. ہمارے ارد گرد کے جو یہ کردار ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، ہم کوئی ایسے نہیں ہے، ماورائی کردار نہیں ہے کہ ہم چاند سے لائے ہیں، مریخ سے لائے ہیں، کہیں سے اٹھا کر لائے ہیں. یہ ہمارے ارد گرد ہماری فیملی کے ہوتے ہیں.
ہم انہیں لفظوں میں ڈھال کر پیش کرتے ہیں کہ ان کے صحیح اور غلط رخ کون سے ہیں، ہمیں کون سا اپنانا ہے، کسے ہم نے چھوڑنا ہے، ہم نے کیسے سوسائٹی کو لے کر چلنا ہے۔ اور اس میں بھی آپ نے تڑپ میں بھی دکھایا ہے کوئی لڑکی جو ہے رائٹر ہے اور وہ چوری گھر والوں سے چوری چھپے لکھتی ہے اور وہ ڈر ڈر کے اپنی بک پرنٹ ہونے کے لیے دے کے آئی ہے، تو وہ بہت خوبصورت عکاسی کی ہے اپنے کسی کی فیلنگ، کسی رائٹر کی فیلنگ، وہ آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا کہ آپ خود رائٹر ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ اس کو آپ نے کیسے ڈالا ہے، بہت خوبصورت عکاسی کی ہے۔ تھینک یو۔ ہاں جی، وہ بہت پسند کیا جا رہا ہے اس کردار کو بھی، اور واقعی بھی میں یہ آپ کے اس جو آپ کا ڈرامہ ہے تڑپ، یہ واقعی لکھنے والا، میں تو یہ میسج دوں گا جو والدین کے نام، جو آپ کی بیٹیاں اگر ان کے اندر اتنی لکھنے کی طاقت ہے، لکھ سکتی ہیں، ایک صلاحیت ہے خوبصورت لکھنے کی، لفظوں حرفوں کی، تو آپ انہیں انکریج کریں، ان کو سامنے لے کے آئیں، نہ کہ پریشرائز کر کے آپ انہیں گھر میں دبائیں۔ جی، اس بارے میں آپ تھوڑا ہمارے سننے والوں کو بتائیں، آپ اس بارے میں بہت اچھا بتا سکتی ہیں کیونکہ آپ نے بہت اچھا لکھا ہے وہ۔ بالکل، ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ جو قلم پکڑتا ہے اور خاص طور پر ڈائجسٹ کی طرف جاتا ہے تو پہلا قدم بہت مشکل ہوتا ہے، خصوصاً بیٹیوں کے لیے اور کنواری بیٹیوں کے لیے، جی جی، کیونکہ ان کی سپورٹ کوئی نہیں کرتا، وہ اپنے خیالات کا اظہار اس طرح سے نہیں کر پاتی، خوف زدگی کی وجہ سے، ہمارے رویے، ہماری سوسائٹی، ہمارا رہن سہن کچھ اس طرح سے ہے، کچھ ویلیوز ہم نے بنا لی، ایسی ویلیوز بنا لی ہیں کہ وہ اسلام سے حالانکہ متصادم ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام پہ ایسا کچھ نہیں ہے، جو ہم نے خود ہی سے بنا لی ہیں، گھڑ لی ہیں، پردے کی باتیں اور یہ اور وہ، تو وہ اس چیز پر میں نے کئی افسانے بھی لکھے ہیں صحیح، کہ ہماری لڑکیوں کو دبا دیا جاتا ہے، ان کو سوچ کو دبا دیا جاتا ہے صرف شرم و حیا کے پردے میں، حالانکہ وہ شرم و حیا کی بات نہیں ہوتی، اپنے دل کی بات کرنا چاہتی ہیں۔ اگر پیرنٹس اور گھر کے فیملی ممبرز، بہن بھائی اور باقی جو ریلیشن آپ کے بالکل کلوز ہیں، اگر وہ آپ کو انکریج کرتے ہیں اور آپ کو سراہتے ہیں تو یہ کوئی غلط نہیں ہے، لیکن آپ انہیں اور اپریشیٹ کریں تاکہ ان کی صلاحیتیں باہر نکلیں اور آپ ان سے سیکھیں گے، ہماری سوسائٹی سیکھے گی، سوسائٹی سدھرے گی ان چیزوں سے، لیکن انہیں دبا دیا جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، آواز نہیں بنی۔ جی میں یہ سمجھتا ہوں جو لڑکی یا میل فیمیل دونوں میں سے کوئی بھی قلم کی طاقت سے یا قلم سے ایک رشتہ جوڑے ہوئے ہے تو میں سب سے بڑا اور سب سے خوبصورت رشتہ یہی ہے، قلم کا رشتہ جو ہے۔ اور یہ دیکھیے بیٹیاں جو اگر لکھنے چاہتی ہیں تو والدین کو چاہیے انکریج کریں، ان کو سامنے لے کے آئیں، نہ کہ ان کو دباؤ، اور اس میں آپ نے دکھایا جہاں پہ سختیاں ہوتی ہیں وہیں پہ آئی تھنک زیادہ کام، جی جی بالکل، راستے چور دروازے ڈھونڈ لیے جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ڈھونڈ لیے جاتے ہیں، اور پھر وہ دروازے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ تو بہتر ہے کہ وہ خود روزن لڑکی ڈھونڈے، اس سے کہیں بہتر ہے کہ اس کے لیے دروازہ کھول دیا جائے۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ اب دیکھیں یہی بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں جو لڑکیاں اب بھی ہیں، اب بھی وقت ہے، جو آپ نے عکاسی کی ہے، اب بھی ہم دیکھتے ہیں ڈائجسٹ میں کوئی چیز لڑکیاں ہیں جو لکھتی ہیں بیچاری، تو میں یہ سمجھتا ہوں جو ایک قلم کا رشتہ ہے اس کو مضبوط بنانے کے لیے سب کو سپورٹ کرنا چاہیے، فیملی کی جتنے بھی فرد ہوتے ہیں، اگر لکھنے کی صلاحیت کسی میں ہے تو اس کو انکریج کریں، ان کے ساتھ ایک محبت اور ایک اچھے رشتے کے ساتھ نبھائیں کہ ان کی قلم کی طاقت سے۔ اور دیکھیں ہم آپ بھی فخر کرتے ہیں، آپ بھی پاکستان کی بیٹی ہیں اور ماشاءاللہ خوبصورت لکھ رہی ہیں، اپنے معاشرے کی اصلاح کر رہی ہیں، آپ اپنی زبان سے اپنی کسی سے کچھ نہیں کہتے، آپ اپنے قلم سے کسی کو ایک اچھا میسج دے دیتے ہیں۔ میرے خیال میں تو یہ تڑپ ڈرامہ دیکھ کے کچھ لوگ جو اتنے سخت ہوتے ہیں، سخت مزاج ہوتے ہیں، وہ ان کو سوچنے پہ مجبور کر دیا آپ نے۔ انشاءاللہ لوگوں کی سوچ بدلے گی اس ڈرامے سے، لوگ دیکھیں گے، اور جو مین کریکٹر ہیں ایک ASP اور ایک صحافی، ان دونوں کا ٹکراؤ ہے، صحیح، تو یہ سوسائٹی ہے، اس میں گھریلو سیاست ہے، سب چیزیں ہیں، تو یعنی ایک ڈرامے کی جو مسالہ کہا جاتا ہے عموماً چینلز کی زبان میں، وہ سب چیزیں بھی ہیں، اور سوسائٹی کے لیے بہت کچھ ہے اس میں دیکھنے کو کہ کیسے لے کے چلنا ہے، کہاں کس کا رویہ غلط تھا، کس کا صحیح تھا، اور پھر کیا ہوتا ہے، ان رویوں کا کیا اثر پڑتا ہے، زندگیاں کیسے بنتی ہیں، بگڑتی ہیں، یہ سب چیزیں ہیں اس میں بہت خوبصورت۔ دیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے، اللہ کرے اثر بھی کرے وہ سوسائٹی پر، اور ایک شخص بھی اگر سدھر جاتا ہے
تو وہ آپ کا لکھنے کا مقصد میرا پورا ہو خیال ہے جاتا قلم ہے. کا حق پورا ہو جاتا ہے. ہاں جی یہ بات بہت اچھی بات کی آپ نے. اچھا مصباح یہ پوچھنا جی، چاہوں گا بالکل. اس کا OST بہت خوبصورت ہے ڈرامہ کا تڑپ کا, اس کے بارے میں بتائیں. بہت اچھی دوست کہہ لیں, بہت اچھی مہمان فاطمہ نجیب, اور بہت اچھی لیریکس ہیں اور بہت سے لکھے انہوں نے OST. میری خواہش نہیں, میرا OST وہی لکھی, اور کنٹینٹ نے, پروڈیوسر نے, ڈائریکٹر نے بھی انہیں ہی سجیسٹ کیا, اور انہوں نے بڑی محبت سے, بہت محبت سے لکھا. آپ انہیں بھی لائن پہ لیجیے. جی ضرور بہت ضرور اچھی ہیں فاطمہ نجیب. ضرور. میں چاہوں گا کہ ہم اور اپنے سننے والوں کو وہ سناتے ہیں اس ڈرامہ کا OST, اور بہت خوبصورت ہے. آپ دیکھیں اس کی مناسبت سے ایک عکاسی کرنا جو آپ کی تحریر ہے. دنیا بھر میں ہزاروں لسنرز کے دل کی آواز دھوم اسٹار. میرے حال کی میرے دل پہ چھائے ملال کی, جانے کیا آنکھیں بھر آئیاں, ہمیں تو وفائیں نراسائیاں ہے خاموشیاں. جی ویلکم بیک, اور آپ کا RJ خضر یاتمون آپ سے مخاطب. اور آج کا پروگرام آواز قلم, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج اس پروگرام میں ہماری گیسٹ ہیں خوبصورت تحریر, ناول نگار, افسانہ نگار اور اسکرپٹ رائٹر مصباح علی سید. مصباح علی سید کے اس خوبصورت انٹرویو کے دوران ہم چاہیں گے کہ پاکستان کی قابل فخر بیٹی, خوبصورت لفظ حرفوں کے ساتھ کھیلنے والی, لفظوں کے ساتھ ایک آپ معاشرے کی عکاسی کرنے والی شاعرہ, سانگ رائٹر, ہم بات کرنا چاہیں گے ان سے, فاطمہ نجیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو آج مصباح علی سید ہمارے ساتھ ہیں, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنا اس ڈرامے کو پسند کیا جا رہا ہے اس سے بڑھ کر OST کو بھی پسند کیا جا رہا ہے جو آپ نے لکھا. تو میں سننے والوں کو بتاتا چلوں کہ فاطمہ نجیب اس سے پہلے بھی کافی OST لکھ چکی ہیں. تو مزید ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا بتائیے ہمارے سننے والوں کو. بس یہ مصباح علی سید کی محبت ہے. فیصل منظور خان صاحب ہیں میرے بہت اچھے بھائی, جو کہ اس ڈرامے کے پروڈیوسر ہیں. ندیم صدیقی صاحب, انہوں نے موقع دیا OST لکھنے کا, اور کہانی اتنی خوبصورت تھی اور خود بخود قلم رواں ہوتا چلا گیا اور بول بنتے چلے گئے. اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ لوگوں کو پسند آ رہا ہے, پسند کر رہے ہیں. تو میں تو تھینک فل ہوں سب کی جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور میرے لیرکس کو اتنی عزت دی, پذیرائی دی. الحمدللہ. ماشاءاللہ. جی کیسا لگتا ہے ایک آپ لکھنے والا جب لکھ دیتا ہے پھر اس کو آواز کی شکل میں, میوزک میں, ایک یہ سانگ کی صورت میں جب عوام پسند کرتے ہیں, پذیرائی ملتی ہے, تو کیا فیلنگ ہوتی ہے انسان کی؟ بے حد خوشی ہوتی ہے, شکر گزاری کی فیلنگ آتی ہے اللہ پاک کے لیے, اور اللہ کے بعد ان بندوں کے لیے جو کہ آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں. تو میں تو ان سب کی تھینک فل ہوں. تو مجھے اس فیلڈ میں لے کے آئی تھی میری رائٹر فرینڈ, اور جو رائٹر فرینڈس مجھے میرا نام آگے ریکمینڈ کرتی ہیں اور ریکویسٹ کرتی ہیں اپنے ڈائریکٹر سے کہ ہمیں فاطمہ نجیب سے لکھوانا ہے, تو ایک دم اچھا لگتا ہے. مصباح علی سید تو ہیں, اس سے پہلے الماس خالد ہیں, اور مجھے اس فیلڈ میں لے کے آنے والی جو ہے بہت بڑا نام ہے ماشاءاللہ سے پاکستان کا, عمیر احمد ہے. عمیر احمد کی میں شکر گزار ہوں جنہوں نے کہ اپنا ڈرامہ سیریل کنکر کا OST میں سے لکھوایا تھا. تو جی سے دیا جلتا ہے. یہ پوچھنا چاہوں گا عمیر احمد جی آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو آپ منظر کشی کو مد نظر رکھتے ہیں, یا پھر اس کو پوری سٹوری آپ پہلے پڑھتی ہیں اس کے اوپر لکھتی ہیں, یا ویسے ایک آئیڈیاز جیسے دیتے ہیں؟ پتہ ہے کیا, میرا نا تصوراتی جو ہے نا اس کو کیا کرنا چاہیے, جو کہانی میں سن رہی ہوں نا, مصباح سے بات ہو رہی ہے, وہ مجھے کہانی بتا رہی ہے, تو میرے ذہن میں ساری وہ کہانی گھومتی رہے گی, اور کہانی کو خود پہ تاریخ کیے بغیر آپ اچھا نہیں لکھ پاتے. جب تک آپ اس چیز کو فیل نہیں کرتے نا کہ اچھا اس کے لڑکی کے ساتھ ملے کے جو اس کے تاثرات ہیں, فیلنگس ہیں, احساسات ہیں,
ان کو جب آپ دل سے محسوس کرتے ہیں تو پھر آپ کے دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے, ورنہ تو پھر لائنیں گھسیٹ لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. نہیں بہت اچھا لکھا. ایک دیکھیں آپ جیسے وہ ایک ڈرامہ سیریل ہے, لکھی جا رہی ہے, وہ دیکھی جا رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ او ایس ٹی جو ہے وہ مین جان تو وہ ڈالتا ہے ایک قسم کے, جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی آکسیجن ہوتی ہے. او ایس ٹی ڈرامے کے لیے بھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ فیلنگ جو ڈرامے میں دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہیں وہ او ایس ٹی کے ساتھ مزید اچھی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ نے کون کون سے لکھے او ایس ٹی, وہ ہمارے سننے والوں کو تھوڑا بتائیے. جی کافی سارے ہیں اس وقت ذہن میں جو ہے. آغاز میں نے عمیر احمد کے کنکر سے کیا تھا جو کہ میری پہچان ہے, اور میں اس بات بہت فخر محسوس کرتی ہوں جو میری فرینڈز مجھے لے کے آتی ہیں اس فیلڈ میں. کنکر کے بعد پھر مان ہے, اور آج کل جو چل رہے ہیں اس وقت 5-6 او ایس ٹیز ہیں جو کہ الماس خالد کا سزائے عشق ہے, ایکسپریس ٹی وی سے آ رہا ہے, اے پلس سے مالا میر آ رہا ہے, اور ایکسپریس سے شہر ملالی آ رہا ہے, ہم سے تڑپ آ رہا ہے جی, اور ایٹین سے آ رہا ہے اجنبی رہ گئی زندگی اور ایمان. تو ایٹ اے ٹائم ماشاء اللہ سے 6-7 او ایس ٹیز اس وقت آ رہے ہیں ٹی وی پہ. تو اللہ کا شکر ہے سلسلہ چل رہا ہے. کہ لفظوں کے ساتھ اپنے احساسات کو اپنے معاشرے کی عکاسی کرنا یہ بہت بڑا فن ہے جی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اسی طرح آپ خوبصورت لفظوں سے ایک خوبصورت میسج دیتی رہیں. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ خیر. بہت اچھا. اور میں مصباح علی سید کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ آج ہمارے ساتھ ہیں. تو وہ کیسی رائٹر ہیں, کیسا لگتا ہے ان کے ساتھ بات کر کے, یا کیسا آپ کا تعلق ایک دوستانہ؟ مصباح کی کیا بات کروں, وہ تو بہت اچھی رائٹر ہونے کے علاوہ بہت اچھی انسان ہے. مطلب کہ رائٹر تو چلو ایک گاڈ گفٹڈ صلاحیت ہے, آپ کو اللہ پاک نے ایک صلاحیت دی ہے, لیکن اچھا انسان ہونا سب سے بڑی بات ہے. وہ اسے بات کر کے ہمیشہ یہ فیلنگ آتی ہے کہ اس کو دوسروں کا احساس ہے, ایک اچھی انسان بھی ہے, ایک اچھی مطلب کہ جو بھی ایز اے ہیومن بینگ اس پہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ وہ ان کو نبھا رہی ہے, اور اس سے بات کر کے ہمیشہ بہت اچھی فیلنگ آتی ہے, اپنائیت کی, محبت کی, پازیٹیوٹی کی. تو مجھے تو وہ بہت بلکہ مجھے تو سب رائٹر سب بہت اچھے لکھتے ہیں, بہت اچھا لکھ رہی ہیں, اچھا کام کر رہی ہیں. اور مصباح سے تو ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے دوستی ہوئے, تو اللہ پاک اس کو مزید نوازے گا کیونکہ جتنی یہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہے تو اللہ پاک کو تو اچھی پسند ہے. واقعی سی بات ہے. اچھا فاطمہ, یہ پوچھنا چاہوں گا کہ او ایس ٹی آپ لکھتی ہیں تو اس کی کمپوزیشن بھی وہ ٹی وی چینل بناتے ہیں یا آپ خود ایک آئیڈیا دیتی ہیں کہ اس کو ایسے کرنا چاہیے؟ نہیں, اگر کوئی اس قابل سمجھے کہ مجھ سے ڈسکس کرے کہ آپ نے کس ٹیون کو مائنڈ میں رکھ کے لکھا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مجھ سے لکھوا لیا جاتا ہے, پھر میوزک ڈائریکٹرز کو دے دیا جاتا ہے, وہ اپنی مرضی سے ٹیون بناتے ہیں اپنی مرضی سے. اگر مجھ سے بات کرتے ہیں, مجھ سے ڈسکشن ہوتی ہے تو وہ او ایس ٹی خوبصورت بنتا ہے. اب یہ تڑپ کا او ایس ٹی بھی میرے خیال میں اس لیے لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے کہ اس کے جو کمپوزر ہیں عارف علی خان صاحب, وہ چھوٹا سا لڑکا ہے, چھوٹی سی ایج کا ہے, لیکن اس بچے میں بہت ہی مطلب کہ ایک ہے نا با ادب ہے, بہت اچھا انسان ہے. تو وہ مجھ سے پوچھتا تھا آپ اس کو کروں, آپ اس کو کیسے کروں, تو میں اس کے ساتھ مل کے اس کو کہتی تھی ہاں بیٹا اس کو ایسے لے کے چلیں گے تو اچھا لگے گا. تو ہماری بحث بھی ہوتی تھی اور ڈسکشن بھی ہوتی تھی, اور جو چیز آپس میں بات چیت کے بعد منظر عام پہ آتی ہے وہ اچھی بنتی ہے, بہت اچھی بنتی ہے. تو کبھی خود بھی گنگنایا آپ نے, کوشش کی آپ نے؟ میں صرف لکھنا جانتی ہوں, مجھے لکھنا اچھا لگتا ہے, میں لکھتی ہوں. اور ادھر ہمارا چونکہ میرے ہسبینڈ آرمی آفیسر ہیں تو ہمارے لیڈیز کلب میں جو ہوتے ہیں فنکشن میں مطلب کہ اپنی پوئٹری کبھی کبھی سنا دیتی ہوں, اور ان کو جا کے مطلب کہ لیڈیز کلب کے فنکشنس وغیرہ میں. ورنہ اتنا کو گانا بھی بنانے کا شوق نہیں ہے, پوئٹری کی حد تک بس. صحیح. اچھا او ایس ٹی تک لکھا ہے یا اس کے علاوہ سانگ بھی لکھے ہیں کچھ, جیسے مختلف سنگرز پرفارم کرتے ہیں, گاتے ہیں؟ ہاں جی, آج کل کے جو بچے ہیں ماشاءاللہ نئی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, مجھ سے لکھواتے رہتے ہیں, میں ان کو لکھ کے دیتی رہتی ہوں. موویز میں بھی آ چکی ہیں, جانان مووی عمران علی کاظمی صاحب اسلام آباد کے ہیں ماشاءاللہ, انہوں نے بنائی تھی, تو ان کے اس کے 3 گانے میرے تھے. پھر
یاسر نواز صاحب کی آئی تھی رانگ نمبر 2, جی جی اس میں انہوں نے مجھ سے لکھوایا تھا, اور ذوالفقار شیخ صاحب نے اپنے ساتھ مووی کے سبھی سانگس مجھ سے لکھوائے تھے. تو ایسے چل رہا ہے سلسلہ, اللہ پاک کا شکر ہے. اردو میں لکھتی ہیں یا دوسری لینگویج میں بھی کبھی ٹرائی کیا آپ نے کہ لکھنے کا؟ سرائکی میں لکھتی ہوں. عطا اللہ خان سخیل والی جو ہے نا لینگویج سرائکی, جی جی میں سخیل سے بلانگ کرتی ہوں. سرائکی کی سے محبت ہے, میں سرائکی کو بہت آن کرتی ہوں. سخیل کی زبان ہے ہماری. صحیح. تو سرائکی میں نے کافی کچھ لکھا ہوا ہے, آپ میں سینڈ کر دوں گی. ضرور. اور شعر بھی ہاں جی, اس وقت جو ہے نا میرے ہاتھ میں جو ڈائری ہے اس میں سب اردو ریسپیز اور کوئی بھی آپ کے جو فینز ہیں ان کے نام کوئی اپنا کلام کرنا چاہیے. وہ راہیں راستے جن پہ چلے تھے دور تک پہرو, وہ راہیں راستے جن پہ چلے تھے دور تک پہرو, کبھی خاموشیوں کی ڈور تھامی گفتگو کی تھی, کسی کی جستجو کی تھی. کئی وعدوں کی زنجیروں کو تھامے مسکرائے تھے, تمہیں وہ یاد ہے نا چاندنی کے حسن میں کھو کر یوں ہی دھیمے سروں میں جب رفیع کے گیت گئے تھے. خبر کچھ ہو نہیں پائی, خبر کچھ ہو نہیں پائی, نہ جانے کب کہاں کیسے, انہی راہوں پہ جانا کچھ ایسے موڑ آئے تھے, ہوئے اپنے پر آئے تھے. ابھی تک ہم نہیں آزردہ اور خاموش بیٹھے ہیں, ابھی تک ہم نہیں آزردہ اور خاموش بیٹھے ہیں, جہاں تم چھوڑ آئے تھے. بہت خوب, جہاں تم کیا کہنے. یہ مجھے لیے اعزاز کی بات ہے اور مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے کہ آپ ماشاءاللہ سرائکی سے بلانگ کرتی ہیں اور اس خیر سے تعلق ہے آپ کا. تو بہت سی دعائیں آپ کے لیے, سلامت رہیں اور اسی طرح خوبصورت لفظ و حرفوں کے ذریعے خوبصورت میسج اور ایک معاشرے کی عکاسی کرتی رہیں. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ خیر. تڑپتا ہے دل, آنکھ میں ہے نمی, یہ ساون جھڑی ایک پل نہ تھمی, ہے کیسا ستم کیسی ہے بے بسی, تو ساتھ ہے پھر بھی ہے تیری کمی, تجھے کیا خبر ہے میرے بے خبر, تیری اور ہے یہ نگاہیں نمی, جانے کیا آنکھیں بدرانیاں. جی ویلکم بیک. جی بہت شکریہ فاطمہ نجیب آپ کا, آپ نے خصوصی ٹائم دیا مونسٹر ریڈیو کو, اور مصباح علی سید کے حوالے سے آپ نے بہت کچھ گفتگو کی اور ان کی محبت اور ان کی دوستی کی جو محبت بری مثال دی, کیا کہنے. اور ماشاءاللہ آپ کا تعلق عیسیٰ خیل کی دھرتی سے ہے, اور عیسیٰ خیل کی دھرتی تو وہ ہے جہاں سے محبت کا ایک پیغام نکلتا ہے, اور عیسیٰ خیلوی صاحب ماشاءاللہ ہمارے لیجنڈ میوزک کی دنیا کا, اور آپ نے بھی بے شمار OST لکھے ہیں اور بہت فیمس ہوئے. آپ جیسی اور مصباح علی سید جیسی قابل فخر بیٹیاں پاکستان کا خوبصورت اثاثہ ہیں, اور پاکستان کے لیے جو پاکستان کی جو عوام, پاکستان کے جو ڈرامہ کے ویورز ہیں ان کے آپ پہ فخر ہے, اور ماشاءاللہ آپ اچھا لکھتی رہیں اور اپنے معاشرے کی عکاسی اچھے لفظوں سے کرتی رہیں. سلامت رہیں, بہت سی دعائیں آپ کے ساتھ. بدلتا نہیں تجھے کیا خبر ہے میرے حال کی. جی ویلکم بیک, اور پروگرام سن رہے جی آواز قلم کے ساتھ میں آپ کا RJ خضر یاتمون اپنے پروگرام کے ساتھ. اور جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, کالر شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں نوشین بات کر رہی ہوں. جی ویلکم کرتا ہوں. اور ماشاءاللہ بہت اچھا لکھتی ہیں آپ بھی. کیسا لگتا ہے مصباح کی تحریریں پڑھ کے, اور ان کا ڈرامہ جو بھی چل رہا ہے تڑپ؟ ہاں جی ماشاءاللہ, مصباح جو ہے میری بیسٹ فرینڈ ہے, میری خوش نصیبی ہے کہ اتنی ٹیلنٹڈ اور اتنا خوبصورت لکھنے والی میری دوست ہیں.
ابھی میں مصباح کا انٹرویو سن رہی تھی تو بہت اچھا لگ رہا تھا انٹرویو سن کر، ان کی باتیں سن کر، اور اپنے دوست کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر ماشاءاللہ سے بہت خوشی ہو رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آپ ان کی تحریریں پڑھتی ہیں، ان کی تحریروں میں کیا خاص بات آپ کو نظر آتی؟ ہاں جی، مصباح کی تحریر میں یہ خاص بات ہے کہ یہ چاہے مزاح لکھیں یا سنجیدہ لکھیں، دونوں تحریر کو امر کر دیتی ہیں. یعنی کہ مزاح پڑھتے ہوئے بہت مزہ جس کو کہتے ہیں آتا ہے، اور ہنسی جو ہے وہ ہمارے لبوں پہ کھیلنے لگتی ہے. اور اسی طرح جو سنجیدہ تحریر ہے وہ بھی پڑھ کے انسان جو ہے نا اس کے نقوش، اس تحریر کے نقوش جو ہے نا انمٹ ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے جی. اور مصباح علی سید کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ مصباح علی سید سے یہی کہوں گی کہ ماشاءاللہ جتنی کامیابی آپ سمیٹ رہی ہیں، جس لگن اور محنت سے آپ کام کر رہی ہیں، اپنی نیند اور اپنی تھکان پہ اپنے کام کو ترجیح دیتی ہیں، اسی طرح سے کام کرتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں. انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے قدموں میں ہوں گی، انشاءاللہ. اور دوستوں کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں. جی ہمارے ساتھ تھی خوبصورت تحریر کی مالک حمیرہ نوشین. جی آپ پروگرام سن رہے ہیں آواز قلم. آواز قلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا RJ خضر حیات مون. سنتے رہیے مون اسٹار ریڈیو.